پروگرام پیش خدمت ہے صحت مند طرز زندگی. پروڈیوسر اظہر نیاز. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے صحت مند طرز زندگی. میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوا کریں گے جناب فیصل خان. جو پروگرام ہے آج کا وہ ایک قسم کا تعارف ہے جناب فیصل خان صاحب کا بھی اور اس پروگرام کا بھی. آئندہ جو سیریز میں ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں پیش کریں گے. بہت شکریہ فیصل خان صاحب, آپ تشریف لائے. جی اظہر صاحب, آئی ایم گریٹفل ایز ویل. آپ نے مجھے ایک بڑے اچھے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا اور میں اس سلسلے کو ایک بہت ہی اہم کڑی سمجھتا ہوں آگے ایک انفارمیشن دینے کے لیے, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں صحت مند زندگی, صحت مند طرز زندگی کے حوالے سے نہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایڈوانس قسم کی ٹائپ کی کوئی ڈگریز موجود ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی پروگرامز موجود ہیں کہ جس سے لوگوں کو کوئی ایسی اویئرنیس آئے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں کیا احتیاط کریں, ہم اپنے ایکسرسائز کے سلسلے میں کیسے پلان کریں, ہم اپنی عمر کے ساتھ جو ڈفرینٹ جو عمر کے بڑھتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے کوپ اپ کریں کہ ہم اپنی ڈائٹ ایسی پلان کریں, ہم اپنی ایکسرسائز میتھڈالوجی اڈاپٹ کریں کہ جو ہمیں ایک طویل اور صحت مند زندگی کی طرف لے کر جائے. اچھا فیصل خان صاحب, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکیں. آپ کیا اظہر صاحب, جیسا کہ عموماً ینگ لڑکے جب آتے ہیں اپنے ٹین ایج میں جی تو انہیں ایکسرسائز کا شوق ہوتا ہے, ڈفرینٹ قسم کی گیمز کا شوق ہوتا ہے. اسی طرح میں نے 1986-87 میں ایکسرسائز کا سٹارٹ کیا تھا. اوکے. اور 1989 میں پھر میں نے مسٹر کالجیٹ کا کمپٹیشن ون کیا, پھر مسٹر راولپنڈی کے کمپٹیشن, مسٹر کیپٹل زون کے کمپٹیشنز. پھر آہستہ آہستہ جب میں نے ویٹ ٹریننگ ایکسرسائز سے میں وابستہ رہا تو پھر مجھے ایک چیز نے مجھے اس کمپٹیشن سے نکلنے پہ مجبور کیا جو آج کل کے ہمارے ادھر ینگ جنریشن میں بہت کامن ہے. مختلف کلبز میں, جمز میں آپ دیکھتے ہیں, دیز آر کالڈ اسٹیرائڈز. اوکے. اس کی وجہ سے پھر میں نے کمپٹیشن سے نکلنے کا فیصلہ کیا, لیکن میں ہیلتھ اینڈ فٹنس کا ایک اسٹوڈنٹ بن گیا کیونکہ اس کے اندر یہ میرا ایک پیشن بھی تھا اور اب الحمدللہ ابھی تک میں اس کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. Now I'm 44 years old. Okay. I'm still into it. اور اب آپ دیکھ لیں کہ 86-87 سے اٹس لائک 20 years پلس ہو گئے ہیں مجھے کہ میں پریکٹیکلی اب ہیلتھ اینڈ فٹنس انڈسٹری سے وابستہ ہوں. اوکے. اچھا, ابھی آپ نے یہ بات کی اسٹیرائڈ کی. اچھا, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بہت نوجوان بڑے مسل بنائے ہوئے اور اوپر تیل مالش کرا کے تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور نیٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں وہ, اور بہت جلدی میں, یہ کیا اور نسخہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اظہر صاحب اصل میں اور خرابی کیا ہے؟ ہاں جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات جی. میں اس چیز کے متعلق میں نے آپ کو کیوں کہا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آنا, اسی لیے میں ایک موٹیویشن کے ساتھ آیا ہوں کہ آئی وانٹڈ ٹو سینڈ اے میسج ٹو آل دا ینگسٹرز, پلیز ڈونٹ گیٹ امپریسڈ ود دیز فیک مسلس. یہ اسٹیرائڈس کے میڈیسن سے جی یہ بہت نیگیٹو چیزیں ہیں. میں ان کی تفصیلات میں اپنے جو نیکسٹ ہمارے جو پروگرامز ہوں گے ان میں ان کا تفصیل سے ذکر کروں گا کہ ان اسٹیرائڈس کے کیا نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں, یہ لوگ کیوں یوز کرتے ہیں. یہ بیسیکلی شارٹ کٹ بٹ ان دا لانگر رن اٹ ہیز گاٹ ویری نیگیٹو امپیکٹس. ان کو ہم ساتھ ساتھ ذکر کریں گے. ابھی جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے, اس پروگرام میں ہم ڈسکس کیا کریں گے اور اس پروگرام کو سننے والوں کو کیا انفارمیشن ملیں گی. اوکے, یہ تو ایک تو ہے کہ ہم اس میں فٹنس ڈسکس کریں گے. آپ فٹنس ایکسپرٹ ہیں تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ فٹنس ہے کیا, جی کس کو ہم فٹنس کہہ رہے ہیں؟ آپ جیسے بہت بڑے مسل بنائے ہوئے ہیں اپنے, ہم سمجھیں کہ یہ بڑے اسمارٹ بھی ہیں اور فٹ ہیں فیصل صاحب, تو کیا اسی کو فٹنس کہا جاتا ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے فٹنس میں ایڈ کرتے ہیں ہم اس کو؟ اظہر صاحب, فٹنس از بیسیکلی اے کمبینیشن آف اسٹرینتھ, اسٹیمنا اینڈ فلیکسیبلٹی. اوکے. لیکن اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس فٹنس کو آپ جس طرح اپنی باڈی میں پروموٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لے کے چلیں. کسی قسم کی میڈیسنس کی یا آرٹیفیشل ڈرگ ایسی جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں, جس کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اولمپکس میں فلانے چیمپئن کو بین کر دیا, اس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا. ہم نے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے متوازن غذا کی طرف. اور فٹنس کے اس پیٹرن کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اسٹرینتھ, اسٹیمنا اینڈ فلیکسیبلٹی. اب ہم ان چیزوں کو کیسے ایکوائر کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے ہم ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہم اس کے اندر سجیسٹ کرتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کو جم اویلیبل نہیں ہے تو وہ کہے کہ یار میں کیسے میں فٹ رہتا ہوں. اگر آپ ٹیبل ٹینس سے لے کے لان ٹینس سے لے کے بیڈمنٹن سے لے کے کوئی بھی آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی ایسی کر سکتے ہیں, آپ برسک واک کرتے ہیں, آپ سائیکلنگ کرتے ہیں, دیز آر آل ویری گڈ ایکٹیویٹیز. لیکن بدقسمتی سے ہمارا لائف اسٹائل کچھ اس طرح بن چکا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو کمپیوٹر کی گیم سے فرصت نہیں ملتی, انٹرنیٹ سے فرصت نہیں ملتی, اور جو ہمارا وہ طبقہ ہے کہ جو اب کسی کیریئر پاتھ میں ہے وہ جاب کے اوپر جاتے ہیں, جاب سے واپس آتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں کیبل کے سامنے, اور بہت ہی کم اس ٹائپ کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں ینگ ایج میں لڑکوں کو پھر بھی چلو کچھ شوق ہوتا ہے کہ وہ یار فٹ بال, کرکٹ, نہیں تو ایکسرسائز, جم, اس طرف آ جاتے ہیں اور کچھ سٹارٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ سٹارٹ کی ایج میں آپ کو ہوتا ہے جب وین یو آر ان جو ٹین ایجز. اور جیسے جیسے وہ پھر جوان ہوتے جاتے ہیں, کسی کیریئر میں قدم رکھتے ہیں, اپنی پڑھائیاں ختم کرتے ہیں, ونس دے گیٹ میرڈ, اچھا پھر وہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے آہستہ آہستہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور بائی دا ٹائم دے ریچ 35-40 دے اسٹارٹ فیلنگ یار وی آر گیٹنگ اولڈ. حالانکہ اس کے بالکل الٹ ہونا چاہیے سلسلہ. جیسے جیسے گاڑی پرانی ہوتی جاتی ہے اس کو مینٹیننس کی زیادہ ضرورت ہے, اسی طرح ہماری انسانی باڈی ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج زیادہ بڑھتی جاتی ہے ہمیں اپنے آپ کا اپنی کیئر کرنے کی, اپنی ڈائٹ کی کیئر کرنے کی, اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکسرسائز پیٹرن میں لانے کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے. اگر ہم نہیں لے کے آئیں گے تو اس کا نتیجہ ہے بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ اسٹروک, اسی میں رزلٹ نکلے گا. یہ بڑی اچھی مثال دی ویسے گاڑی کے ساتھ. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو ہے وہ پرانے ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ آپ کو ضرورت ہے. یہ اظہر صاحب جیسے آپ نے میرے سے پوچھا تھا نا کہ فٹنس ہے کیا, اب دیکھیں نارملی ہم جو اپنے دن بھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اب انفارچونیٹلی ہمارے جو دن بھر کے کام ہیں ٹیکنالوجی نے ہمارے کام اتنے آسان کر دیے ہیں کہ ہم اب وہ جو پرانے مشکلات تھیں, پیدل چلنا, کھیتی باڑی اور اس ٹائپ کے اور جو ہارڈ ورک سے, وہ ہم نے مشینز کے سپورٹ کر دی ہیں. ہم نے اپنا ایک لائف اسٹائل بہت ایزی بنا دی ہے. اچھا اب ہم اگر نارمل ہم بیٹھے ہیں, ہم نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی, ہم اپنے فٹنس لیول کا ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا. کیونکہ ہمارے جو کام ہیں, جس نوعیت کے ہم روٹین ورک میں ہیں, ان کے اندر کوئی خاص ایسی محنت مشقت کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں کہ ہم سمجھیں کہ یار ہم فٹ نہیں. ہاں کبھی اگر آپ کو تیزی میں آپ کو لفٹ کے بغیر سیڑھیاں چڑھنی پڑ جائیں, آپ کو اتفاق سے تھوڑی سی دوڑ لگانی پڑ جائے, یا آپ کو سائیکل پہ سائیکلنگ کرنی پڑ جائے, یا آپ کو کافی عرصے بعد کرکٹ کھیلنے کا خیال آ جائے, تو جب آپ کا کوئی مسل پول ہوتا ہے یا آپ کا سانس ایک دم چڑھ جاتا ہے, دین یو ول کم ٹو نو کہ یار مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے. اور پھر کوئی ہمیں ڈیزیز جب ہمیں بار بار آ کے تنگ کرنا شروع کرتی ہے, اینڈ وی گو ٹو ڈاکٹر جب ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان آپ کے اندر اب مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اب آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, تب ہم کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. فٹنس کا مطلب یہ ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس اے بلینڈ آف اسٹرینتھ, اسٹیمنا اینڈ فلیکسیبلٹی. ان تینوں کمپوننٹس میں سے جب بھی کوئی کمپوننٹ کم ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے. جیسے سانس پھولنا, دس از لیک آف انڈیورنس یا اسٹیمنا. پھر آپ کبھی کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہوئے آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا یار بیک بون کی سلپ ڈسک ہو گئی ہے, چک پہ گئی ہے, یا اس طرح کی چیزیں. کیونکہ انہوں نے بس اچانک کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے, اور ہمارے لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے ہمارے بونز, ہمارے جوائنٹس, ان میں ایک خاص طرح کی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. ان میں وہ لچکیلا پن نہیں رہتا کہ جو ہونا چاہیے جو سٹارٹ میں. اور ہم اس لچکیلے پن کو, اپنے بونز, جوائنٹس کو, اپنے مسلس کو ہم آپٹیمم کنڈیشن میں رکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں, چاہے یہ فٹ بال ہے, چاہے یہ بیڈمنٹن ہے, چاہے یہ سائیکلنگ ہے, چاہے یہ ایکسرسائز ہے جمنیزیم کے اندر, سوئمنگ ہے, واٹ ایور, تو ہمارا جسم اس کو وہ پراپر ایکسرسائز ملتی رہے گی, اور وہ دیر پا ہمارے ساتھ اچھی طرح چلے گا ہمارا جسم. اور ہمارا جسم ہی ہے جو ہمیں ہمارے کیریئر میں بھی آگے لے کے جاتا ہے, اور ہم محنت کرنے کے قابل ہیں, چاہے ہم جسمانی محنت کر رہے ہیں, چاہے ہم ذہنی مشقت کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اسی ایک صحت مند جسم کے بل پہ ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا تھوڑا سا بھی اس میں اگر کوئی ڈس بیلنس آ جائے تو خام خانی لوگ کہتے ہیں کہ جی تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھا کچھ عادتیں ہوتی ہیں ہم کچھ بچپن میں ہوتی ہیں کہ جوانی کی ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ہماری عادت نہیں بن پاتی. اظہر صاحب یہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے کہ آپ کو تھوڑا سا دیکھیں, ٹین ایج میں لڑکوں کے, بچوں کے, بچیوں کے, ان کا ایک سمجھیں کہ وگرس ہوتے ہیں, ان کو
ایک ان کے اندر ایک ڈائنامک ہوتے ہیں. ہوتا ہے غالباً کو تھوڑا سا شوق بھی شامل ہو جاتا ہے. اگر صاحب سلسلہ ایسا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں وہ شوق کے بغیر اگر آپ کو شوق نہیں بھی ہے, آپ اس کو جیسے ہم دوائی سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, ایکسرسائز کو ایک دوائی سمجھنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتے تو اس کا رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کرنا ہے کہ بھائی اب آپ ایکسرسائز کریں یا واک کریں یا وٹ ایور. تو اگر آپ اس کنڈیشن میں بچنا چاہتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سے 1-2 جنریشنز پہلے ہمارے لائف سپین کدھر تھے, 80 ایئرز, 90 ایئرز, 100 ایئرز, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جی. لیکن جیسے جیسے ہم اس نئے لائف سٹائل میں آتے جا رہے ہیں, اس ٹیکنالوجی اورینٹڈ لائف سٹائل میں آتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے ایوریج لائف بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, یہ تمام ہم اس پروگرام میں غالباً ڈسکس کریں گے کہ ہر عمر کے بچوں کو ایکسرسائز یعنی بچوں سے مراد یہ ہے کہ افراد کو جو ہے وہ کرنی چاہیے. یعنی چھوٹے بچوں کو اپنی طور کی ایکسرسائز ہونی چاہیے اور 90 سال کا جو بچہ ہے اسے اپنی ایگزیکٹلی حضرت صاحب, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سے ایڈوانس ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ہم انہیں میکڈونلڈز اور KFC کھانے میں تو فالو کرتے ہیں, لیکن ہم ان کا لائف سٹائل کا یہ جو سب سے اہم پہلو ہے یہ ہم نہیں فالو کرتے. ٹھیک. کئی ممبرز میرے پاس آتے ہیں. میں ابھی کرنٹلی بھی ہیلتھ اینڈ فٹنس سے وابستہ ہوں اور کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹیچ کر رہا ہوتا ہوں. میرے پاس کئی ممبرز آتے ہیں تو جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ دوائی کھا لو ایکسرسائز. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں ہے, اللہ اکبر, تو پھر آپ کے پاس کس چیز کے لیے ٹائم ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیں مطلب ہمارا ہم اتنے خود غرض بھی نہیں ہیں اور ہم یہ بیوقوفی ہے. میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے, کہ ہم آنکھیں بند کر رہے ہوتے ہیں, ہارڈ کام کرنے سے بچ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم جتنے ہارڈ کام, آپ دیکھ لیں ہماری اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے جتنے انبیاء تھے, اولیاء تھے, سب نے اپنے ہاتھ سے کام کیا, محنت مزدوری کی. انڈائریکٹلی یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں محنت سے, ان چیزوں سے گھبرانا بچنا نہیں چاہیے. اگر ہم بچیں گے تو ہمیں آرٹیفیشلی پھر جم میں آ کے کم کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ, نہیں تو ہماری وہ ایک فٹنس لیول, ہمارا ایک ہیلتھ کا ایک آپٹیمم سلسلہ ہے وہ ہم قائم نہیں رکھ سکتے. اور اس سے میں دیکھتا ہوں کہ نیٹ کے اوپر جو یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں وہ بہت موٹے ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی ساری کی ساری اب جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جی دبلا کس طرح سے ہوا جائے. ایگزیکٹلی ہمارے ہاں کم ہے لیکن یہ بہت چل پڑا ہے. اب صرف موٹی خواتین اور موٹے مرد جو ہیں وہ آپ کو جم میں نظر آئیں گے. سر یہ آپ نے بات ٹھیک کہی کہ ایک خاص طبقہ جو مطلب صرف کھاتا پیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کنزیوم نہیں کرتا, بس وہ پھر کچھ ہی زیادہ ٹائم نہیں گزرتا تو انہیں تھوڑے عرصے میں ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر, شوگر, اسٹروک کا مسئلہ, ہارٹ کا مسئلہ, آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ایسی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں, ڈاکٹر آپ سے آپ کا لائف سٹائل پوچھتا ہے تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جی کہ ہم تو بس کھاتے پیتے ہیں اور یا بیٹھ جاتے ہیں یا کیبل دیکھتے رہتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہماری. سلسلہ ایسا کہ ہم جتنی کیلوریز کی ہماری انٹیک ہے, جو ہم خوراک کھا رہے ہیں, اگر ہم اتنی برن کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ برن کر رہے ہیں تب تو ہم فٹ رہیں گے. ادروائز ہمارا مڈ سیکشن جس کو ہم کمر کہتے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ سب سے پہلے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. پھر آپ تو جو گوگل کی ہے, جب آپ گوگل پہ ایک چیز لکھتے ہیں وہ آپ کو 10 ریزلٹس دے دیتا ہے. یو کین سرچ اٹ اینی ٹائم. آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, کتنا آپٹیمم ویٹ ہے جس کی ویٹ کے اوپر آپ صحت مند آپ کو ڈاکٹر قرار دیتے ہیں. تو یہ جو فارمولاز ہیں یہ خامخواہ نہیں بنے, یہ خاص ایک ایک اس کے پیچھے ایک میڈیکل سائنس ہے کہ اگر آپ کی اتنی ہائٹ اور آپ کا اتنا ویٹ ہے تو آپ پراپر کیٹیگری میں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی اس رسک سے دور ہیں جس میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, جس میں شوگر ہو سکتی ہے, جس میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. لیکن اس ٹائپ کا فائدہ آپ کو تبھی ہوگا کہ اگر آپ اپنا اس ویٹ مینٹین کر رہے ہیں اور اس کو ایکسرسائز سے مینٹین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صرف ڈائٹ سے بھی مینٹین کرنا جو ہے وہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ. اچھا ہاں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیا. اب وہ میری بیٹی ہے وہ چاکلیٹ کی بہت شوقین ہے. میں اسے کہتا ہوں بیٹا چاکلیٹ نہ کھاؤ, وزن بڑھ جائے گا, موٹے ہو جاؤ گے. تو وہ کہتی ہے آگے سے بابا جم ہے نا, تو ہے نا, وہ اب ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں جی موٹی خواتین جو ہیں وہ جم چلا جاتی ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. تو میں نے کہا جو بعد میں جو کھانا پینا چھوڑنا ہے ابھی آدمی احتیاط کر لے اپنے بچپن میں ہی کے ساتھ. اظہر صاحب یہ جو ڈائٹ ہے ہم اس کے اوپر بھی ایک فردر ایک پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کو دونوں مکس کر کے بلینڈ کرنا پڑتا ہے, پھر تب جا کے آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹس ملتے ہیں. اور ڈائٹنگ میں بھی میں ابھی تھوڑا سا یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں کہ
جو خواتین و حضرات صرف ڈائٹ کے بل پہ اپنا ویٹ گرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آگے جا کے کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ صرف ڈائٹ میں دیکھیں، ایک تو اللہ پاک نے جتنے بھی ہمیں فوڈ گروپس دیے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی وائٹل انگریڈینٹس ایسے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں، جس میں ڈیری پروڈکٹس ہیں، جس میں پروٹین رچ فوڈز ہیں، کارب رچ فوڈز ہیں، فیٹس ہیں، ان سب جو گرین ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، ان تمام فوڈ گروپس میں اللہ پاک نے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے وائٹل ایلیمنٹس دیے ہیں کہ جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب اگر ہم ان میں سے کوئی ایک دو ایلیمنٹ پرماننٹلی ہم اپنی ڈائٹ سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو اوبویسلی ہماری باڈی میں اس سے ریلیٹڈ ڈیفیشنسی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب ڈائٹ کا پلان کریں تو ہم تمام فوڈ گروپس کو شامل کریں، لیکن انٹیلیجنٹلی، اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک بہتر آگے پلان بھی دوں گا کہ ہم نے کیسے تمام فوڈ گروپس کو بھی ایڈ کرنا ہے، اپنا ویٹ بھی گھٹانا ہے اور اپنی صحت کو بھی متاثر نہیں ہونے دینا۔ اس کے اندر کافی ساری چیزیں آتی ہیں کہ فائبر کی انٹیک آپ کی کتنی ہے، پروٹین کی انٹیک کتنی ہے، کاربس کتنے لینے ہیں اور کب لینے ہیں، فیٹس کا کیا سلسلہ ہے، تو ان سب چیزوں کا ایک بیلنس لے کے چلنا ہے۔ نارمل جو ایک اسٹینڈرڈ جو ایک ڈائٹ کا ایک جو پورشن جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، دیٹ از 60% کاربوہائیڈریٹس، 30% پروٹین اینڈ 10% فیٹس۔ لیکن جیسا کہ تمام انسانوں کا ایک ڈفرینٹ ایک سینیریو ہے، ہر ایک کے لیے ون سائز فٹس آل، اٹ ڈز ناٹ کمپلائی فار ہیومن بینگس۔ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو ڈفرینٹلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ سپوز کوئی خاتون ہے، اب وہ اپنا وزن گھٹانا چاہتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل کارب اسکپ کر دوں اپنی ڈائٹ سے، کیونکہ نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی، میڈیا پہ بھی، کافی جگہ پہ مارکیٹنگ گیمکس اتنی چل رہی ہیں کہ بیلٹ آپ باندھ لیں تو آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا، آپ یہ والا ڈائٹ پلان اگر لے لیں تو آپ کا ویٹ گھٹ جائے گا۔ ان میں بہت ساری آرٹیفیشیلٹیز ہیں، کئی ایسی ٹیبلٹس بازار میں مل رہی ہیں جو صرف آپ کی باڈی سے لیکوڈ ایکسکریٹ کرتی ہیں، اور وہ اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا چونکہ باڈی ویٹ میں زیادہ تر واٹر ہے تو واٹر کو آرٹیفیشلی آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ کرتی ہیں، تو فار دا ٹائم بینگ جب واٹر آپ کی باڈی سے نکلتا ہے، ایگزیکٹلی وہ ایک فیک ایلوژن آپ کو ملتا ہے کہ آپ کا ویٹ گر گیا فار دا ٹائم بینگ، لیکن اصل میں ویٹ نہیں گرتا۔ جب آپ اپنے دوبارہ آپ کی لیکوڈ انٹیک، آپ کا واٹر انٹیک آپ کا باڈی میں پورا ہوتا ہے تو آپ کا ویٹ وہیں پہ آ چکا ہوتا ہے۔ ویٹ آپ کا صرف اور صرف کم ہوگا ایکسرسائز سے اور انٹیلیجنٹ ڈائٹ سے۔ اب انٹیلیجنٹ ڈائٹ کے اندر کیا کیا سلسلہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرامز میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ڈائٹ کیسے پلان کرنی ہے، ہم نے اپنا ویٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ پھر ڈفرینٹ جینڈر کے حساب سے اگر لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں اور اوور 40 ہیں، ان سب کے لیے ڈفرینٹ ہم کیا میتھڈالوجیز اڈاپٹ کریں گے، یہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی۔ آج ایک تعارفی پروگرام تھا اور پروگرام تھا صحت مند طرز زندگی۔ ابھی مجھے ایک ٹیگ لائن اس کی اور یاد آ گئی کہ ادویات کے بغیر ہم نے اس پروگرام کو لے کے چلنا ہے جی فیصل خان صاحب، کہ صحت مند طرز زندگی ادویات کے بغیر، تو اس طرح سے ہم اس پروگرام کو جی لے کے چلیں گے۔ اور ہم سامعین سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتی ہوں، تو ہمارے پاس فیصل خان ایکسپرٹ جو ہیں موجود ہیں فٹنس کے، آپ کو ڈائٹ کے حوالے سے بھی اور ایکسرسائز کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے فیصل خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سو ویری مچ حضرت صاحب۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے صحت مند طرز زندگی۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود اور شاہد وقار، پروڈیوسر اظہر نیاز، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔